بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریالٹی آف اسلام چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ دنیا میں بسنے والا ہر ایک انسان وہ تمام کام کرتا ہے جو اسے پسند ہوتے ہیں۔ ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ دلچسپی رکھتا ہے۔ ان کاموں میں سے کچھ کام اسے دنیا میں اللہ کا دوست بنا دیتے ہیں، جبکہ کچھ کام انسان ایسے کرتا ہے جو اس کی دنیا تو سنوار دیتے ہیں لیکن اس کی آخرت تباہ کر دیتے ہیں۔ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدتر انسان وہ ہوگا جس نے لوگوں کی دنیا تو سنوار دی لیکن اپنی آخرت خراب کر ڈالی۔ اولاد کے لیے، بہن بھائیوں، عزیز رشتہ داروں کے لیے انتھک محنت کی لیکن آخرت کے لیے کچھ اکٹھا نہ کر سکا۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایسا شخص بڑا شرمندہ ہوگا۔ کملی والے نبی سے پوچھا گیا، آقا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے سب سے زیادہ کون سا شخص شرمندہ ہوگا؟ فرمایا، جس نے اپنے عزیز و اقارب کے لیے دنیا میں محنت کی اور ان کی وجہ سے اپنی آخرت کی فکر چھوڑ دی۔ جناب عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کے معاشی حالات کیسے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا کہ میرے بچے شاہانہ زندگی نہیں گزار رہے، میں اپنی اولاد کو عیش و عشرت کی زندگی بسر نہیں کرنے دوں گا۔ جتنا حصہ بیت المال سے دوسرے لیتے ہیں اتنا ہی میں اپنی اولاد کو دیتا ہوں۔ سائل نے عرض کی، حضرت اس قدر کم رقم سے گھر کا گزر بسر کیسے ہو جاتا ہے؟ فرمایا، چپ کر اے بندے، میں اپنی اولاد کی خاطر اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا، اپنے بیوی بچوں کی خاطر ہمیشہ والی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اے محل بنانے والے، گھر تو بنا رہا ہے، محنت تو کر رہا ہے، بسے گا کوئی اور، حساب تجھے دینا پڑے گا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، ہمارے علاقے میں دو جوان لڑکیاں فوت ہو گئیں۔ دونوں لڑکیوں کا ایک ہی وقت، ایک ہی دن انتقال ہوا۔ علاقے والوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ان دونوں کا ایک ہی وقت میں جنازہ پڑھائیں گے، ایک ہی وقت ان دونوں کو دفنائیں گے۔ جب دونوں کا ایک ایک کر کے جنازہ ادا کیا گیا، اب دفنانے کا وقت آیا۔ جب ایک لڑکی کی میت کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو قبر میں نور ہی نور تھا، قبر میں گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے سارا ماحول خوشگوار ہو گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جنت کی تمام کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں اور قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے۔ بالآخر اس لڑکی کو دفنایا۔ اب دوسری لڑکی کی میت کو قبر میں اتارا گیا، قبر میں دفن کرنے لگے۔ جب اس کی تدفین کرنے لگے تو لوگوں نے اس کی قبر میں دیکھا کہ گرمی ہی گرمی ہے، قبر میں گھپ اندھیرا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں اور ہم اس میت کو جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ ان دونوں کی تدفین کے بعد لوگ اس لڑکی کے گھر گئے جس کی قبر میں نور ہی نور تھا۔ پوچھا، یہ لڑکی دنیا میں ایسا کیا عمل کرتی تھی جس سے اس کی قبر میں خوشبو تھی، نور تھا؟ گھر والوں نے جواب دیا، یہ لڑکی ایسی نیک تھی، جس دن سے یہ بالغ ہوئی تب سے مرتے دم تک ہم میں سے کسی شخص نے اس کے بال تک نہیں دیکھے۔
آج تک ہماری بیٹی نے کوئی خطا نہیں کی، والدین کی عزت کرتی، اپنی ہمسائی عورتوں کی کبھی اس نے غیبت نہیں کی، کسی کو دکھ نہیں دیا، درد نہیں دیا، کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی عورت کا گھر خراب نہیں کیا، نماز پنجگانہ کی پابند تھی۔ اللہ اکبر، ابھی وہ مری نہیں، اللہ نے جنت کا ٹکٹ پہلے دے دیا، اللہ نے قبر کو جنت پہلے بنا دیا، قبر کو روشن پہلے کر دیا۔ اب لوگ اس لڑکی کے گھر گئے جس کی قبر میں اندھیرا تھا، گرمی تھی، جس کی قبر میں تپش تھی۔ پوچھا کہ یہ لڑکی کیا کرتی تھی؟ پہلے تو وہ نہ بتانے پر مصر تھے، بارہا اصرار کے بعد بتایا کہ یہ لڑکی اپنی زندگی میں بن سنور کر، بالوں کو کھول کر غیر مردوں کے سامنے جایا کرتی، اپنے جسم کی، اپنی خوبصورتی کی نمائش کیا کرتی، ہر وہ کام کرتی جو اللہ کو بھی ناپسند، اس کے محبوب کو بھی ناپسند، ہر وہ کام کرتی جس سے شیطان تو خوش ہوتا مگر رحمان ناراض رہتا، وہ کام کرتی تھی جس سے اللہ ناراض ہوتا تھا، وہی کام اس کے عذاب کا باعث بنے۔ اس نے جو گناہ کیے، اللہ نے مرنے سے پہلے ان کی سزا اسے دے دی۔ میری بہنوں، بچاؤ خود کو ایسے کاموں سے، ورنہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم سے اللہ بھی راضی ہو، اس کا حبیب بھی راضی ہو اور تمہارا ٹھکانہ جنت ہو، تو ایسے کام کبھی نہ کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری اولادوں کو اپنا محبوب بنائے، آمین۔ ریئلٹی آف اسلام کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔